عورت کے بارے میں کہ وہ مشہور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی اور ایک شخص نے اسے قتل کرا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کا بدلہ قصاص اور دیت کی صورت میں نہیں لیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد جلد 4 صفحہ 530 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن الکبری البیہقی جلد 7 صفحہ 60 پر موجود ہے۔ اسی طرح اسی کتاب سنن الکبری بیہقی کی جلد 9 صفحہ 200 پر موجود ہے۔ اور یعنی کہ یہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ قتل ناحق تھا جو اس شخص نے کیا، ناحق نہیں تھا جو اس شخص نے کیا۔ اگر یہ قتل ناحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص یا دیت کی صورت ضرور اس پہ رکھتے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی شاتم رسول کی سزا موت ہے۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائے موت دیتے، بلکہ صحابہ بھی اگر یہ قدم اٹھاتے تو انہیں بھی کچھ نہ کہتے۔ آپ نے کہا مولویوں نے دین کو بدنام کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، البتہ ہو سکتا ہے کسی مولوی صاحب کی کسی حرکت پہ آپ کو ناراضگی ہو، تو اس میں پورے علماء طبقے کا کیا قصور؟ کیا ایک ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا دے تو اس کا سارا ملبہ سارے ڈاکٹروں پہ ڈالنا درست ہوگا؟ اگر ایک انجینئر غلط پل بنائے جو بہت کم عرصے میں گر جائے اور سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو یہ کہو گے کہ سب انجینئر قاتل ہیں؟ اگر نہیں تو ایک دو یا چند مولوی صاحبان کی غلطی پر اگر وہ واقعتاً غلطی پر ہیں تو کیوں پورے علماء کے طبقے پر دشنام ترازی کر رہے ہو؟ آپ نے کہا اتھارٹی قرآن ہے، بالکل درست۔ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا حدیث اس قرآن کی تشریح اور سیرت اس کی تعبیر۔ جب سیرت اور حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ شاتم رسول کی سزا موت ہے تو آپ پر بھی یہ حجت ہو جانی چاہیے۔ جہاں تک خودکش حملوں کی بات ہے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں کہ معصوم لوگوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے، اور یہی بات بہت سے علماء نے بھی کی جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نے کہا علماء نے انگریزی کی مخالفت کی، تو عرض ہے کہ یہ کچھ علماء کا نظریہ تھا۔ اس کے برعکس اس دور میں ایک علماء کی جماعت ایسی بھی تھی جو انگریزی تعلیم کی قائل تھی۔ اسی میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی علیہم جیسے جید علماء شامل ہیں، اور انہوں نے مخالفت کی جنہوں نے مخالفت کی تو وہ ان کا اپنا نظریہ تھا کہ انگریزی طرز تعلیم سے علاج پھیل رہا ہے۔ تو یہ بات بھی تو سچ تھی نا، مسلمانوں کی اخلاقی قدریں نہیں گر رہی تھی کیا اس وقت؟ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ آ جائے گا الحاد بسات، اور فرمایا دنیا کو پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش، اس نہیں تہذیب کے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ہمارے نزدیک تو درست موقف وہ تھا جو مولانا ابو الحسن علی ندوی، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنایا کہ انگریزی تعلیم بھی کسی حد تک لازمی ہے، کہ ہمیں بھی انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے، اور دینی تعلیم بھی لازمی ہے کہ یہی تو ہمارے لیے فرض قرار دی گئی، یعنی دین کا کچھ حصے کی تعلیم جو ضروریات زندگی کے اندر دین آتا ہے اس کی تعلیم تو فرض ہے، اس کے علاوہ پورے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ راہ اعتدال پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کومنٹس میں بار بار مطالبہ کیا کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کر دی جائے جس کے اندر یہ ہو کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائے موت دی جائے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گستاخی کرنا سب سے بڑی جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائے یا سولی چڑھا دیے جائے یا ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے یا زمین سے نکال دیے جائیں، اور ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 33 ہے، جو اس کا آپ خود قرآن کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، جو کہ ایک طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی ہے اور دوسری طرف فساد فی الارض کا ایک طریقہ بھی ہے، تو اس کی سزا صرف اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیے جائے یا پھر انہیں نکال دیا جائے۔ تو ہم نے تو الحمدللہ قرآن سے بھی اپنا موقف پیش کر دیا، لیکن ہمیں خبر ہے کہ آپ کے اندر ضد بھری ہوئی ہے، آپ کے اندر عناد بھرا ہوا ہے، اور آپ ہرگز اس بغض کی وجہ سے، اس انگریز پرستی کی وجہ سے، اپنی لبرلزم کی وجہ سے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ تقریر بھی ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ان نوجوانان، ان بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے اندر غلط نظریہ اپنائے ہوئے ہیں۔ پھر سب سے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی تقریر کے اختتام پر پڑھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بھی تو یقیناً آپ نے کسی عالم سے سیکھا ہوگا یا اس کی کسی کتاب سے پڑھا ہوگا یا جس سے سیکھا ہوگا اس نے کسی عالم سے سیکھا ہوگا۔ جب آپ بغیر عالم کے سکھائے ہوئے جملے پر تقریر ختم نہیں کر سکتے، تو یہی چیز علماء کی ضرورت اور ان کی صحبت بتانے کے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔